أعوذ بالله من الشيطان الرجيم یوٹیوب کے ناظرین السلام علیکم۔ چیپٹر نمبر 22، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہو جائے وہ عظمت والا ہے اور نبی کی ہر بات پوری ہوتی ہے۔ کا ذکر قرآن پاک میں کن کن صورتوں میں آیا ہے، آج اس کا مطالعہ کرتے ہیں تاکہ آج کے ٹاپک قرآن کے حوالے سے ثابت کی جائے۔ سورت نمبر 2، سورہ بقرہ، آیت نمبر 126۔ ترجمہ: اور جب عرض کی ابراہیم نے کہ اے میرے رب، اس شہر کو امان والا کر دے اور اس کے رہنے والوں کو طرح طرح کے پھلوں سے روزی دے جو ان میں سے اللہ اور پچھلے دین پر ایمان لائیں۔ سورت نمبر 2، سورہ بقرہ، آیت نمبر 129۔ ترجمہ: اے رب ہمارے، اور بھیج ان میں ایک رسول انہی میں سے کہ ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے۔ سورت نمبر 2، سورہ بقرہ، آیت نمبر 143۔ ترجمہ: اور بات یوں ہی ہے کہ ہم نے تمہیں کیا سب امتوں میں افضل کہ تم لوگوں پر گواہ ہو، اور یہ رسول تمہارے نگہبان اور گواہ۔ اور اے محبوب، تم پہلے سے جس قبلہ پر تھے ہم نے وہ اسی لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اور بے شک یہ بھاری تھی مگر ان پر جنہیں اللہ نے ہدایت کی، اور اللہ کی شان نہیں کہ تمہارا ایمان اکارت کرے۔ سورت نمبر 3، سورہ آل عمران، آیت نمبر 110۔ ترجمہ: تم بہتر ہو ان سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئیں، بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ سورت نمبر 10، سورہ یونس، آیت نمبر 88۔ ترجمہ: اے رب ہمارے، ان کے مال برباد کر دے اور ان کے دل سخت کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ سورت نمبر 12، سورہ یوسف، آیت نمبر 41۔ ترجمہ: اے قید خانہ کے دونوں ساتھیوں، تم میں ایک تو اپنے رب کو شراب پلائے گا، رہا دوسرا وہ سولی دیا جائے گا تو پرندے اس کا سر کھائیں گے۔ حکم ہو چکا اس بات کا جس کا تم سوال کرتے تھے۔ سورت نمبر 14، سورہ ابراہیم، آیت نمبر 37۔ ترجمہ: اے میرے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد ایک نالے میں بسائی جس میں کھیتی نہیں ہوتی، تیرے حرمت والے گھر کے پاس، اے ہمارے رب، اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھیں تو لوگوں کے کچھ دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں کچھ پھل کھانے کو دے، شاید وہ احسان مانیں۔ سورت نمبر 15، سورہ الحجر، آیت نمبر 72 اور 73۔ ترجمہ: اے محبوب، تمہاری جان کی قسم، بے شک وہ اپنے نشے میں بھٹک رہے ہیں تو دن نکلتے انہیں چنگاڑ نے آ لیا۔ سورت نمبر 20، سورہ طٰہٰ، آیت نمبر 97۔ ترجمہ: کہا تو چلتا بن
کہ دنیا کی زندگی میں تیری سزا یہ ہے کہ تو کہے چھو نہ جا، اور بے شک تیرے لیے ایک وعدہ کا وقت ہے جو تجھ سے خلاف نہ ہوگا، اور اپنے اس معبود کو دیکھ جس کے سامنے تو دن بھر آسن مارے رہا، قسم ہے ہم ضرور اسے جلائیں گے، پھر ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہائیں گے۔ سورت نمبر 33 سورہ الاحزاب آیت نمبر 32۔ ترجمہ: اے نبی کی بیویوں، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر اللہ سے ڈرو تو بات میں ایسی نرمی نہ کرو کہ دل کا روگی کچھ لالچ کرے، ہاں اچھی بات کہو۔ سورت نمبر 71 سورہ نوح آیت نمبر 26۔ ترجمہ: بے شک اگر تو انہیں رہنے دے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے، اور ان کے اولاد ہوگی تو وہ بھی نہ ہوگی مگر بدکار، بڑی ناشکر۔ سورت نمبر 90 البلد آیت نمبر 1 اور 2۔ ترجمہ: مجھے اس شہر کی قسم کہ اے محبوب تم اس شہر میں تشریف فرما ہو۔ سورت نمبر 93 سورہ الضحیٰ آیت نمبر 1، 2 اور 3۔ ترجمہ: چاشت کی قسم اور رات کی جب پردہ ڈالے، تمہارے رب نے نہ چھوڑا اور نہ مکرو جانا۔ سورت نمبر 95 سورت التین آیت نمبر 1 اور 2۔ ترجمہ: انجیر کی قسم اور زیتون اور طور سینا۔ تو لہٰذا یہ جو بھی سورتوں کے جن آیات کو میں نے پڑھا، اس سے آج کے ٹاپک کو ثابت ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا جتنی بھی نبی ہیں، ان سے جو بھی چیزیں وابستہ ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عظمت بڑھا دیتا ہے، اور نبیوں کی ہر دعا، ہر بات اللہ ضرور پوری کرتا ہے۔ تو اس چینل کو سبسکرائب جس کا کریں ثبوت اور قرآن کی ویڈیوز کو صورتوں کے لائک کریں، آیتوں نے بیل آئیکن بھی ثابت کر دبا دیا۔ دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے، ہمیں قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کی مغفرت فرمائے، آمین۔